کیا ہو. یہ قرآن ہے. کثرت سے قرآن جب پڑھا جا رہا تھا، تلاوت قرآن کثرت سے جب ہو رہی تھی تو بچے چونکتے نہیں تھے، بھوت پریت کی آمد نہیں ہو رہی تھی. کوئی چڑیل، کوئی پری دل، کوئی بھوت آنے کی ہمت نہیں کر پا رہے. لیکن میرے جوانوں، میرے بزرگوں، جب قرآن کی تلاوت سے ہم غافل ہوئے، عاری ہوئے، مورث ہوئے، یہ راز والے ہوئے، روگردانی والے ہوئے، قرآن زیادہ سے زیادہ کرناٹک کی مسجد خدا میں سرسی میں نے کہا کہ یہ کتاب جو قرآن مقدس سے رکھی ہوئی ہے، اس کے نسخے رکھے ہیں، آپ اصل نسخہ لے کر کے پڑھو نا. یہ موبائل میں پڑھتے ہو، کبھی ڈیلیٹ کرتے ہو، کبھی یہ کرتے ہو، پڑھو دیکھو کتنا مزہ آئے گا. اگر وہ شہر ہو یا دیہات، ہم سے آپ سے بہت دور، زیادہ سے زیادہ موبائل کھول لیا. بس اصل نسخہ اپنی جگہ ہے. چرپروا والوں، آپ ہی کو خالی نہیں، سب کو کہہ رہا ہو، قرآن کی عادت ڈالو، تلاوت کی سمجھ کر. پھر دیکھو انقلاب آفری کتاب کا اثر، اس کی تاثیر، اس کا وقار، اس کی توقیر کا کیا عالم. تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے، بات کہاں سے چلی تھی کہ اللہ نے کھانا بھی دیا، کھانا بنانے والی بھی دیا. تو قرآن پڑھنے والوں، یہ آیت کریمہ ہی تو ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور دیکھو آپ، اللہ نے آنکھ کی بینائی بھی لوٹا دی. روایات مختلف آتی ہے. کون سی بینائی؟ اندھے ہو گئے تھے روتے روتے، بیٹے کی جدائی میں کون یہ صدر صاحب ہی بتائیں گے. صرف جلیل القدر پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام روتے روتے آنکھ کی بینائی چلی گئی. اور آپ نے بھی مانگا تو کس سے مانگا، شکایت کی تو کس سے کی. لوگوں، در کریم سے سائل کو کیا نہیں ملتا. مانگنے والے کو منہ تو چاہیے، سوال کرنے والے کو سائل تو ہونا چاہیے تب نہ، ورنہ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث آتی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار سوال کیا، اے اللہ کے رسول، آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. حضرت سعد نے، یاد کر لو ذرا صحابی کا نام یاد کرو. کس نے کہا مستجاب الدعوات کا کیا معنی ہوا بھائی؟ مستجاب الدعوات کا معنی ہوا میں جو مانگوں مل جائے، میں جو چاہوں عطا ہو جائے، جو سوال کروں پورا ہو جائے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ کہا یہ دعا کر دیجئے. تو یہ تو آپ بھی چاہتے ہو نا، جو دعا کرو قبول ہو جائے. یہ آپ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ چاہتے ہو. ایک کھڑے ہوئے لوگوں، ماسک وغیرہ لگا لو ورنہ وائرس پھیلنے والی ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. ہم دعا جانتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام. تو لوگوں میں ساتھ کس نے کہا ہم مستجاب الدعوات ہو جاؤں؟ آپ بھی تو چاہتے ہو. زمین پر لوگ لانا چاہتے ہیں آسمانوں کو، مگر اس سرزمین کو آسمان ہونے نہیں دیتے. ہونے تو دینا. منہ تو چاہیے مانگتے، مانگنے والے تیرا منہ تو چاہیے اس لائق کہ تو مانگ رہا ہے، دل سے مانگ رہا ہے یا ریا کے ساتھ مانگ رہا ہے. تو مانگنے والے نے. اور دیکھو آپ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا، مانگنے والے نے مانگا. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیجئے، آپ دعا کر دیجئے میرے لیے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. فرمایا آپ نے فرمایا اکل حلال کھاؤ. آپ نے فرمایا حلال روزی کھاؤ. حلال. یہ کچھ لوگوں کے تو منہ میں، ڈاکٹر فرید صاحب ہمارے آ گئے ہیں ماشاءاللہ، اللہ عزت دے ایسے جوانوں کو، جانباز جوانوں کو، اور آپ سب کو، میرے مہمانوں کو، سب کو. یہ آپ کے منہ نہیں کھل پاتے، آپ تو نبی کا نام آنے پر درود بھی نہیں پڑھ پاتے، تو آپ کتنا حلال کھائے ہوئے ہو. انہوں کل حلال تو ہے. بہرحال بات آگے نہ ہو جائے، بڑی تیزی کے ساتھ وقت بیت رہا ہے. حضرات فرمایا حلال روزی کھاؤ، حلال روزی کھاؤ. ورنہ صحیح مسلم وغیرہ کی وہ لمبی روایت جس میں نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے
مسافت بڑی لمبی طے کر کے آیا، دور دراز سے آیا، بڑی لمبی مسافت طے کر کے چلا آیا، اور ایک شیخ پوروا کی مسجد نظر آ گئی، برڈ پور کی، کہیں کی نہیں آئی، مسجد دیکھ لیا اور مسجد میں گیا، وضو کیا، ہاں نماز پڑھی، ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے، یا رب یا رب یا اللہ یا اللہ، رونے لگا، گڑگڑانے لگا، مانگنے لگا، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اور اس کا کھانا لیکن حرام کا تھا جو کھایا، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اور جو پیا وہ حرام، ہاں وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اور جو پہنے ہوئے کرش بنائے ہوئے لق و ڈق ہے، سرخ برق ہے، خوب پیجامہ کرتا ٹوپی صدری، ہائے اللہ حرام، سر دست آپ کے سامنے بڑے اچھے مقرر اور کارنامہ بڑا ہمارا خراب۔ آج تو ظالموں کا حال یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام کو جو شہرت یافتہ ہو جاتے ہیں ان کو ظلم و زیادتی کی انتہا کر دیتے ہیں لوگ اور جیلوں میں ڈالتے اور طرح طرح کی۔ آپ کہہ دو، میں آپ کو بتاؤں، جھارکھنڈ جا رہا تھا میں 27 تاریخ کو، آپ نے تقریروں میں میرے محسوس کیا ہوگا غیر مربوط تقریر بڑی ہلکی پھلکے انداز کی ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ صحیح ہے کہ واہی تواہی سے پرہیز اہل حدیث علماء سب کرتے ہیں نا۔ میں جا رہا تھا، میرا بیٹا تھا آسن بلرام پوری، میں اب وہ ٹرین 6 گھنٹہ سے زیادہ لیٹ تھی، اب میں نے یہ سوچا کہ وعدہ کیا ہوا ہے، ٹکٹ بنا ہے، کرایہ آیا ہوا ہے، تو مومن اللہ نے ایمان کا جذبہ دیا ہے تو مومن کا وعدہ خلاف ہونا یہ حرام۔ تو میں نے سوچا کہ واپس جانا، جلسے کے مین کنوینر نے بھی کہہ دیا، اب محترم آپ جیسا سمجھیں، غور سے سنو، اے بائیں طرف دیکھنے والے، اے اللہ والو، کہہ دیا کہ آپ، یعنی ان کا یہ تھا کہ جب ٹرین ہی لیٹ ہے پہنچ نہیں پائیں گے تو آپ کی مرضی، لیکن میں نے سوچا کہ یہ تھوڑا ورقہ پڑھتا جا، چڑھتا جا، قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کے منزل، مسافر اگر اپنی ہمت نہ ہارے۔ جی میں نے بیٹے سے کہا، بیٹے آگے قدم بڑھاؤ، پیچھے کی طرف مڑتے رہو گے ناکام رہو گے، یاد رکھو آگے بڑھو، ترقیوں کے منزلیں طے کرو، وعدہ ہے عوام اور پبلک انتظار میں ہوگی، آج کی رات میں 28ویں رات میں پھر ہم ہوں گے، لام تام کے جملے ہوں گے، پھپتیاں کسی جائیں گی۔ اللہ ہمیں ریا سے، مکر سے، فریب سے، تجل سے، جھوٹ سے، کذب سے، میری نسلوں کو، امت محمد کو، ہم سب کو اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھے۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، جگہ نہیں تھی ٹرین میں، دوسری ٹرین پکڑے، اب جلدی میں بھاگ کر وکلانگ والے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، یہ سے سن لو، آپ عبرت حاصل کرو گے انشاءاللہ۔ وکلانگ والے، وہ جن کا کئی پیر ہاتھ سے معذور، اس کوچ میں پیچھے میں چلا گیا۔ اب اس کوچ میں جب میں پہنچا، میرا بیٹا پہنچا، کافی لوگوں کی بھیڑ تھی، جمال پور پہنچے، جمال پور، صدر صاحب جمال پور پہنچے، کسی نے مخبری کر دی۔ اب وہ جو تھانے پہ پولیس والے ہوتے نہیں ہیں، وہ 2-3 کچھ سادے وردی میں، کچھ وردی میں ادھر آ رہے ہیں، لیڈیز اور جنٹس، اور آ کر مجھے، میرے بیٹے کو اور ایک اور مسلمان کو اتار لیا۔ ٹرین وہ چھوٹ گئی بھلے، اتار لیا، اور اتارنے کے بعد کہا آئیے وہ مقدمہ بنے گا، جرمانہ لگے گا۔ ڈاکٹر صاحب ابھی 27 کی بات ہے، 27 ہاں جی اسی کی، اور جو اور لوگ کوچ میں تھے نا وہ اترے، سب اسی ٹرین کو پکڑے، آگے بڑھ گئے، چلے گئے، کسی کو کچھ نہیں کہا تو اس مظلوم مقہور بے بس کو کہا، اس لیے کہا کہ وہ خیر اللہ والے تھے، یہ اللہ کا ناقص بندہ تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تھا۔ میرے بیٹے نے کہا ابو وہ سارے نان مسلم جو تھے سب گئے، آپ کو یہاں لے جائے گا، اور بیٹھا لیا۔ اور یہی نہیں، اتنے میں 2 آئے، 3 آئے، 4 میں سمجھنے لگا اب کیا ہوگا۔ بہرحال یہ جانتا تھا کہ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ ابھی دیکھیے آپ ہماری جماعت کے عالموں کو کس طرح سے لوگ کیا پریشان کرتے، لیکن پریشان کرنے والا اپنی چالیں زمین پر چلتا ہے، آسمان والا تو وہ اپنی تدبیر کرتا ہے۔ ہاں
نمرود اہل نمرود والے لکڑیاں اکٹھا کرتے ہیں جلانے کی، لیکن بچانے والا تدبیر کرتا ہے، آگ سے مخاطب ہو کر، اے آگ جل جا، آسان سے باتیں کرنے والی آگ جل جا، لیکن میرے خلیل کا رونگٹا تک نہ جلانا۔